مزاج میں یہ بات ثابت تھی کہ نصرانیت کے جتنے بھی اعمال ہیں وہ بڑے اچھے ہیں، اور اس کے مطابق میری گروہ میری نشو و نما ہوئی۔ تو اب جب میں تک آ گیا کہ بھئی یہ عیسائیت مجھے پسند نہیں ہے، نصرانیت، تو میں نے مسیحی دین کو چھوڑنا چاہا، تو میں نے سب کا جائزہ لیا، ہندوازم کا جائزہ لیا، بدھزم کا جائزہ لیا، یہودیوں کا جائزہ لیا، مسلمانوں کا جائزہ لیا، تو مجھے مسلمانوں کے اعمال میں یعنی فرائض اعمال میں دلچسپی نظر آئی، اور مستحب اعمال میں بھی دلچسپی نظر آئی تھوڑی سی، کیونکہ بچپن سے نشو و نما عیسائیت میں ہوئی تھی، تو تھوڑی سی میرے اندر یہ بات تھی کہ بھئی سیر و تفریح بھی ہو اور کچھ مجمع اکٹھا بھی ہو، کچھ جلوس کی شکل بھی بنے، کیونکہ ہم کرسمس ڈے پہ ایسے ہی کرتے ہیں، ایسٹر ڈے پر بھی ایسے ہی کرتے ہیں، کچھ چراغاں بھی ہو، روشنی بھی ہو۔ تو میں نے دیکھا کہ مسلمان اپنے نبی کا جشن مناتے ہیں، اس میں چراغاں بھی کرتے ہیں، تو میں نے کہا اس سے میری تسلی ہو جائے گی۔ اور سیر و تفریح کے لیے میں نے دیکھا کہ یہ لوگ حج پر جاتے ہیں، اپنا ملک چھوڑ کر جاتے ہیں، تو مجھے یہ بات بھی پسند آئی۔ تو میں صرف اس لیے مسلمان ہوا کہ مسلمان میلاد کا جشن مناتے ہیں اور یہ صفا اور مروہ چلے جاتے ہیں اپنے گھر بار کو چھوڑ کر، تو میں نے کہا یہ چیز میرے مزاج کے مطابق۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ۔ تو یہ مزاج جو ہے، یہ طبیعت انسان کی ایسی ہے کہ جس میں جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل کا دین، یہ دین مصطفیٰ ان پر پیش کیا جائے تو وہ اسے قبول کر سکتے ہیں۔ تو یہ بات بڑی اہم ہے، اور اسی کو تسلسل سے آگے بڑھاتے ہوئے بات کو میں عرض کروں کہ انسان کی طبیعت ہے، وہ چاہتا ہے کہ کھانا پینا جو ہے وہ ہمیشہ رہے، انواع و اقسام کی چیزیں لوگ ایک دوسرے سے پوچھتے ہیں، اور اب تو نیٹ پہ سرچ کرتے ہیں کہ بھئی سب سے اچھا پیزا کہاں ملتا ہے، سب سے اچھا گوشت کہاں ملتا ہے، سپر حسن صحیح سے اچھی کوئلہ کڑھائی کہاں پر ملتی ہے، تو ویسے ہی پھر وہ لوگ کرتے ہیں انتظام، اور آپ کو گھر تک پہنچانے کی اور ڈیلیوری کی پانڈا کی صورت میں سہولت مل گئی ہے، تو وہ فون کر دیا گھر پہ آ گیا تھوڑی دیر میں کھانا۔ تو یہ انسان کی طبیعت، اور انسان کی طبیعت میں یہ بات بھی داخل ہے کہ کبھی کبھی وہ نہیں کھاتا پیتا۔ آج کل کی صورتحال بڑی خراب، وومیٹنگ ہو گئی جناب، فوڈ پوائزن ہو گیا، لوز موشن ہو گئے، کھانا پینا بند، ٹھیک ہے، بیوی سے ناراض ہو گیا، کھانا پینا بند، غصہ دکھانا ہوتا ہے بیوی کو۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے انسان کے مزاج میں رکھا کہ یہ بھوکا بھی رہ سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ گویا یہ فرماتا ہے کہ جب تیرا بھوکا رہنے کا دل چاہتا ہی ہے تو کیوں نہ ایک مہینے کے روزے رکھ لے۔ تو رمضان المبارک کے روزے جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے ہم پہ فرض کر دیے۔ ہماری طبیعت میں غصہ بھی ہے اور ہماری طبیعت میں رحم دلی بھی ہے، تو رحم دلی جب اللہ تعالیٰ نے ڈال دی تو اس نے فرمایا کہ لو بھائی زکوٰۃ تم پر فرض ہے، اور صدقات و خیرات بھی کرو، اور اپنے یعنی مسلمان بھائیوں کی مدد کرو۔ تو یہ رحم دلی کا جذبہ ہے تو ہم مدد کرتے ہیں، ورنہ کون نکالے گا زکوٰۃ؟ یعنی بعض لوگوں کی زکوٰۃ کا تو آپ اندازہ لگائیں کہ کیا عالم ہے کہ وہ لاکھوں میں نکلتی۔ کوئی شخص کاروباری اتنا آسان نہیں ہے 50 لاکھ روپے زکوٰۃ میں دے، اور بڑی رقم ہے 50 لاکھ۔ اگر اس سے جو ہے وہ زمینوں کی خرید و فروخت کرے تو بہت بڑا بلڈر بن جائے گا، لیکن 50 لاکھ روپے بھی دل میں رحم ہے نا، اللہ نے ڈالا ہے، لہذا زکوٰۃ کی رقم ہے دے گا بھی۔ اور پھر اللہ نے غصہ بھی رکھا ہے، تو غصہ جو رکھا ہے دل میں، طبیعت میں، تو اس
کے لیے اس نے جہاد کو فرض کیا ہے کہ تمہارا غصہ جو ہے یہ گھر میں بچوں پہ نہیں اترنا چاہیے. یہ کوئی بہادری نہیں ہے کہ بیوی کو تھپڑ مار دیا, بچوں کو مکہ مار دیا یا پڑوسی سے لڑ پڑے. تمہارا غصہ ہے تو آؤ میدان میں, اللہ اس کے رسول کے دشمنوں سے لڑو. کتب علیکم القتال, تم پر جہاد فرض ہے, تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کو فرض کر دیا. اور اسی طرح ہماری طبیعت میں سیر و تفریح بھی ہے. دل چاہتا ہے کہ گھر سے باہر نکلیں, دل چاہتا ہے کہ شہر سے باہر نکلیں, دل چاہتا ہے کہ وطن سے باہر نکلیں. تو لوگ جاتے بھی ہیں, اور جس کو توفیق ہوتی ہے وہ سارے بری جانے کی وہ وہاں چلا جاتا ہے. کوئی دین اور ثواب اور ابتداء چلا جاتا ہے, کوئی مستونگ اور کلام اور کوئٹہ چلا جاتا ہے, کوئی اس سے آگے بڑھتا ہے وہ سوئٹزرلینڈ چلا جاتا ہے. اور کسی کو اللہ تعالیٰ توفیق دیتا ہے تو وہ قرآن کے حکم پر عمل کرتا ہے کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا, کہ لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج فرض کیا گیا. تو وہ کہتا ہے کہ چلو بھائی میں یہاں کیا رکھا ہے, بری کی پہاڑیوں میں کیا رکھا ہے, چلو بھائی صفا مروہ کی پہاڑیاں دیکھیں, چلو جبل عہد کو دیکھیں, چلو جبل رحمت کو دیکھیں. تو پھر وہ سفر حج اختیار کرتا. یہ بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج کے مطابق رکھا. اگر مزاج کے مطابق نہ ہو نا تو ہوم سکنس ہو جائے سب کو, یعنی کہیں جا کر کے پتھر یاد آ رہا ہے نا. بہت سے لوگ جو ہے وہ جب باہر چلے جاتے ہیں پڑھنے کے لیے یا کمانے کے لیے تو ہوم سکنس ہو جاتی ہے. وہ گئے تو نہیں کمانے کے لیے, کروڑوں ڈالر کما کے آئیں گے, لیکن وہاں پر رو رہے ہوتے ہیں کہ بیوی بچوں کو چھوڑ کر آئے نا. لیکن جو حج پہ جاتا ہے نا وہ صرف اللہ کی یاد میں ہوتا ہے, وہ صرف اللہ کی محبت میں ہوتا ہے. اسے بیوی بچے یاد نہیں آتے جو حج اور عمرے پر جایا کرتے. تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے مزاج میں, ہماری طبیعت میں یہ سیر سپاٹا کرنا رکھا ہے, اور اسی کے لیے پھر آسان ہو جاتا ہے گھر سے نکلنا, اپنے شہر سے نکلنا, اپنے ملک سے نکلنا, اور ہم وہاں جا کر کے اللہ کے حکم کے مطابق حج ادا کرتے ہیں. حج جو ہے یہ محبت کا مظہر ہے. اس میں اللہ تعالیٰ کی محبت, اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کا عشق کار فرما ہے, اور بغیر محبت کے کوئی یہ سفر کر بھی نہیں سکتا. اس میں عشق و محبت ہے اور اسی کا بیٹا بن جاتا ہے بندہ تو وہ یہ سفر اختیار کرتا. ورنہ کون اپنے گھر سے باہر جا کر, حالانکہ حج میں بھی نمازیں پڑھنی ہے نا, نماز تو آپ یہاں بھی پڑھ رہے ہیں اپنے محلے میں, اپنے محلے کی مسجد میں, لیکن وہاں جا کر کے پڑھنے کی بات اور ہے, محبت کا اظہار ہے. اور پھر کئی چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو بظاہر خلاف عقل نظر آتی ہیں اور خلاف سنت بھی نظر آتی ہیں, لیکن وہ آپ کر رہے ہوتے ہیں. سب کو معلوم ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وہ ہمیشہ یعنی ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, کہ کتاب نماز جو ہے وہ تو اپنے اوقات میں فرض ہے, لیکن حضور علیہ السلام نے نمرہ کے مقام پر عرفات میں ظہر اور عصر کو جمع کیا, دو نمازیں ایک ساتھ. اللہ اکبر. اچھا دو نمازوں کے لیے دو اذانیں چاہیے لیکن ایک ہی اذان, دو نمازوں کے لیے دو اقامت چاہیے لیکن ایک ہی اقامت. کتنی عجیب بات. تو حاجی جو ہے مسجد نمرہ میں جو نماز ادا کرتا ہے تو ظہر اور عصر کو جمع کرتا ہے. مزدلفہ میں جو نماز ادا کی جاتی ہے مغرب اور عشاء کو جمع کرتا ہے ایک اذان اور ایک اقامت کے ساتھ. بظاہر تو یہ سمجھ میں نہیں آتی بات, لیکن کیا ہے پیارے آقا علیہ السلام کی محبت, ان کا عشق ہے
اس لیے دونوں نمازوں کو جمع کیا جاتا ہے کہ اللہ کے پیارے رسول علیہ السلام نے ان کو جمع کیا، اسی طریقے سے وہ عمل کرتا ہے۔ تو یہ حج اللہ کی محبت کا بھی مظہر ہے اور اس کے پیارے محبوب علیہ السلام کی محبت جو ہے اس کا بھی اس میں اظہار ہے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ سفر دو حال سے خالی نہیں ہوگا، یا تو سفر راحت کا ہوگا یا سفر مصیبت کا ہوگا۔ فرمایا اگر تم نے تیاری کر لی اور اپنے استطاعت کے مطابق سامان لے لیا، جتنا سامان تم اٹھا سکو، تو یہ سفر راحت کا ہے۔ اور اگر تم نے خود یہ سوچ لیا کہ بھئی مجھے کوئی ساتھی مل جائے گا قافلے میں، وہ میرا بیگ اٹھا لے گا، میرا سامان اٹھا لے گا، اور پھر ایسا نہ ہوا تو سفر مصیبت کا بن جائے گا۔ تو معلوم یہ ہوا کہ سفر کرنے میں بھی حکمت کو اختیار کرنا چاہیے، اور حکمت یہی ہے کہ جتنا سامان ہم اٹھا سکتے ہیں اتنا ہی سامان اپنے ساتھ لے کر کے جانا چاہیے۔ اور مزید یہ کہ جو انتظامی امور ہوتے ہیں ان انتظامی امور کو سمجھ لینا بھی بہت ضروری ہوتا ہے۔ بہت سے ہمارے روزمرہ کی کھانے پینے کی عادات میں ایسی چیزیں بھی داخل ہو گئی ہیں کہ جو ہمارے لیے غیر ضروری ہے اگر اس کا استعمال نہ کیا جائے۔ تو اسی لیے اب انتظامی معاملات میں یہ بات داخل ہے، اور حکومت سعودیہ نے اعلان بھی کر دیا اگر کسی کے سامان میں پان، گٹکا، نسوار اور سگریٹ اگر یہ نکلتی ہے تو اس کو جدہ ایئرپورٹ سے ہی واپس کر دیا جائے۔ بتائیے، لاکھوں روپے خرچ کر کے حاجی جا رہا ہے اور جدہ ایئرپورٹ سے ہی اس کو واپس کر دیا جائے، ڈیپورٹ کر دیا جائے۔ تو آپ کو حج اگر عزیز ہے تو پان اور گٹکا چھوڑ دیجیے، اگر حج عزیز ہے تو نسوار بھی چھوڑ دیجیے، اگر حج عزیز ہے تو سگریٹ پینا نہیں چھوڑ دیجیے۔ یہ سارے مکروہات ہیں، ان کا کوئی ایسا لازمی حصہ تو نہیں ہے کہ اگر ہم نے یہ استعمال نہیں کیا تو ہم مر جائیں گے۔ یہ بات تو بہت سے ایسے تجربات کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ہمت کی، ارادہ کیا، وہ کامیاب ہو گئے، وہ چھوڑ بیٹھے یہ سب چیزیں، اور پھر انہوں نے پرواہ نہیں کی ان باتوں کی۔ کتنے ہی ایسے زندگی میں میرا واسطہ پڑا چین اسموکر، یعنی سگریٹ ماچس کی تیلی یا لائٹر سے نہیں جلاتے تھے، سگریٹ کو سگریٹ سے جلاتے تھے، ان کو چین اسموکر کہا جاتا، اور انہوں نے چھوڑ دی سگریٹ۔ کتنے ایسے لوگ کہ جو منہ میں پان رکھا تو سوتے وقت بھی پان ہوتا تھا منہ میں، کھاتے وقت بھی پان ہوتا تھا منہ میں، ایک گلے سے کھانا کھا لیا دوسرے گلے میں پان رکھا ہوا، لیکن انہوں نے پان چھوڑ دیا، گٹکا چھوڑ دیا، ہمت کی، اللہ تعالیٰ نے مدد فرمائی۔ تو یہ سارے مکروہات جو ہیں حج کے سفر سے پہلے چھوڑ دینے چاہیے۔ اور پھر جن سے کوئی رشتہ داروں سے ناراضگی تو اپنی انا کا پن توڑ دیجیے، کیونکہ انا کچھ نہیں حیثیت رکھتی، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے اپنی انا کو چھوڑیے۔ جو کوئی بھی دوست رشتہ دار ناراض تو اس کو منا لیجیے کہ میں سفر حج پہ جا رہا ہوں، میرا تمہارا جو بھی معاملہ تھا سب پتہ، کسی کا قرضہ دینا ہے تو اس کا قرضہ ادا کیجیے سفر حج سے پہلے، یہ ضروری۔ گھر والوں کے پورے اخراجات، مصارف جو مہینے بھر کے یا
اس سے ظاہر ہوتے ہیں، کیونکہ کبھی کبھی 60 دن کے بعد کو حاجی کو آنا ہوتا ہے، تو گھر والوں کے 2 مہینے کا راشن اور ان کے مصارف، دیگر چیزیں، بچوں کی اسکول کی فیسیں وغیرہ وہ سب دے کر جائیں گے اور پھر ایک وصیت لکھ کر کے جائیں گے۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ کسی شخص کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ 3 راتیں اپنے گھر سے باہر گزارے اور گھر والوں کے لیے وصیت نہ کرے، لہذا وصیت کر دیجیے کہ بھائی، اور ہر چیز وصیت میں شامل ہے کہ انہیں اپنی زندگی کے سارے حقائق اور اپنی زندگی کی تمام سچائیاں وہ بھی بتا دیجیے، کوئی فلاں کے پیسے دینے وہ بتا دیجیے، اپنی اولاد کو لکھوا دیجیے، اس کا نام پتہ وغیرہ سب، تاکہ قبر میں پشت لگ جائے۔ یاد رکھیے جو مقروض مرتا ہے اس کے یہ شولڈر، کندھے اور یہ کمر یہ زمین پر ٹکتی نہیں ہے قبر کے اندر، لہذا مقروض نہ مرے، قرضہ دے کر کے جائیں۔ اور اسی طریقے سے سب کے حقوق بھی ادا کر کے جائیں۔ جن پر زیادہ اعتماد ہے گھر والوں پر، ان کو بتا دیں کہ بھئی میں نے ایک شادی اور کی تھی، چھپ کر کے کی تھی، لہذا ان کا بھی خیال رکھا جائے۔ یہ تمام باتیں بھی بتانی ضروری ہوتی ہیں، سچائیاں بتا دیں اپنی زندگی کی کہ میں نے کیا کیا غلطیاں، کوتاہیاں، لفظشیں کی ہیں، ٹھیک ہے۔ جب یہ بتائیں گے تو پھر گھر والے بھی آپ کی طرف سے اللہ کی بارگاہ میں گناہوں پر کہ میرے ماں باپ جو ہے ان سے یہ غلطیاں ہوئی تو یہ اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، تو وہ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تو اس طرح کی ساری چیزیں جو ہیں وہ گھر والوں کے سامنے رکھ دیجیے، بتا دیجیے، وصیت کر دیجیے، اور جو بھی زمین جائیداد اس کے بارے میں بتا دیجیے کہ کس طریقے سے آپ اپنی وصیت کے مطابق چاہتے ہیں۔ وصیت کے مطابق اپنی زندگی میں اگر دینا ہو تو بیٹا اور بیٹی کو برابر برابر دے سکتے ہیں، لیکن اگر مر گئے، ترکہ چھوڑ گئے تو پھر بیٹے کا بیٹی کے مقابلے میں دگنا حصہ ہو جائے گا۔ تو یہ تمام چیزیں مسائل وراثت کے یہ بھی سمجھ کر کے، سیکھ کر کے، یا کسی عالم دین سے مشورہ کر کے پھر گھر والوں کو اس کے مطابق آپ وصیت کر دیں، تاکہ بعد میں اولاد میں کوئی جھگڑا نہ ہو اور سارے معاملات آسان رہے، ورنہ بعد میں بڑے بڑے جھگڑے پڑ جاتے ہیں۔ وہ تنویر صفرا نے ایک بات کی تھی بڑی زبردست، میں اکثر اس کے بارے میں سوچا کرتا ہوں کہ کھا گئے وکیل اپنی فیس میں تفریق پڑی جب بھائیوں میں ایک پلاٹ پر، یعنی بھائیوں میں ایک پلاٹ پر جھگڑا ہو گیا، دونوں نے وکیل کر لیا، اس نے بھی اور اس نے بھی، تو جب تک نہ درپتی وکیل کو فیس دیتے رہے، جب فیس دینے کے پیسے ختم ہو گئے تو وکیل نے کہا کہ پلاٹ بھیج دو، جس پہ جھگڑا تھا وہی بک گیا اور وکیل کی فیس میں چلا گیا، تو کیا ملا بھائی؟ اولاد کو پیچھے کچھ بھی نہیں۔ تو بہتر یہی ہے کہ بعد کے جھگڑوں سے اولاد کو بچایا جائے، صحیح اور درست فیصلے شریعت کے مطابق ہو جائیں تو یہ زیادہ مناسب ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے یہاں سے حاجی کا سفر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ عز و جل نے حج کے جتنے بھی ارکان اور مناسک اس پہ اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو مرکز نگاہ بنایا کہ تم یہ دیکھو کہ تمہارے رسول علیہ السلام نے معلم کائنات کس طریقے سے اپنا حج ادا کیا، ویسا تم بھی کر سکتے ہو۔ تو وہ تمام چیزیں حضور علیہ السلام سے ہمیں معلوم ہو جاتی۔ جب 9 ہجری میں حج فرض ہوا تھا تو
تو حضور علیہ السلام نے اسی موقع پر بہت سی باتیں ارشاد فرما دی. پھر جب آپ نے ارادہ کیا کہ 10 ہجری میں میں خود حج کروں تو آپ نے اعلان کروا دیا جہاں جہاں جنگوں کے لیے مجاہد گئے تو اپنے مجاہد صحابہ سے بھی کہلوا دیا کہ وہاں اعلان کر دینا کہ اب کی سال کا جو حج ہے یہ اللہ کے رسول خود اس میں پرفارمنس انجام دیں گے, خود اللہ کے رسول تشریف لے جائیں گے, لہذا جو میرے ساتھ حج کرنے کی تمنا رکھتا ہے تو وہ آ جائے. حضور علیہ السلام نے باقاعدہ رجب کے مہینے لوگ آ گئے مدینہ المنورہ میں بڑی تعداد میں جمع ہو گئے اور آپ نے ان کی ٹریننگ شروع کر دی. پورا رجب ٹریننگ کرتے رہے, شعبان میں ٹریننگ کی, رمضان میں ٹریننگ کی, شوال میں ٹریننگ کی. پھر اس کے بعد ذوالقعدہ کے مہینے میں آپ نے سفر اختیار فرمایا اور سب آپ کے ساتھ اس سفر میں شامل ہوئے. ذوالحلیفہ کے مقام پر اب یار علی مسجد میقات, وہاں پر آپ نے احرام باندھا اور وہیں سے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کے ساتھ آپ اس سفر پر روانہ ہوئے. جب مدینہ المنورہ میں آپ یہ بتا رہے تھے کہ تمہارے لیے خوشخبری ہے کہ تم میرے ساتھ حج کرو گے, تو کسی نے سوال کر لیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, اگر کوئی آپ کے ساتھ اس سال سفر نہ کر سکے اور وہ چاہے تو یہ کہ آپ ہی کی معیت مل جائے اور سفر نہ کر سکے اور آئندہ سال تک زندہ بھی نہ رہے, یا اس کی نسل اور اس کی اولاد میں اس کو یہ فضیلت کیسے ملے گی کہ وہ آپ کے ساتھ حج کرنے کی سعادت حاصل کرے. تو پیارے آقا علیہ السلام نے اعلان عام فرمایا کہ اپنی نسلوں کو بتا کے جانا کہ اگر کوئی رمضان میں عمرہ کر لے گا تو وہ ایسا کرے گا جیسے میرے ساتھ حج کر لیا. رمضان المبارک کا عمرہ ایسا ہے کہ جیسے نبی پاک صاحب دولت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ حج کر لی. تو حضور علیہ السلام نے مسجد میقات جو کہ مدینہ المنورہ سے زیادہ 7 کلومیٹر کے فاصلے پہ, اور وہاں سے لوگ احرام باندھ کے اہل مدینہ کی میقات میں ہی وہاں سے احرام باندھ کر کے چلتے. حضور علیہ السلام نے وہاں احرام باندھا اور پھر وہاں سے جب روانہ ہوئے اور احرام عمرہ کے نفل ادا کیے جو کہ احرام کے لیے ضروری ہوتے ہیں, جس کی نیت کیوں کرتے ہیں کہ میں نے نیت کی 2 رکعت نماز نفل برائے احرام عمرہ, خاص واسطے اللہ تعالیٰ کے منہ میں رکعت شریف اللہ اکبر. پہلی رکعت میں پیارے آقا علیہ السلام نے سورہ کافرون پڑھی, دوسری رکعت میں سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد, اور پھر وہیں آپ نے بیٹھے بیٹھے قبلہ رخ نیت کی. حضور علیہ السلام نے کیونکہ حج اور عمرے کو جمع کیا تھا تو آپ نے نیت کی کہ اللہم انی ارید الحج مع العمرہ فیسرہ لی وتقبلہ منی, کہ اللہ میں نے حج عمرے کے ساتھ کرنے کا ارادہ کیا. اسے حج قران کہتے ہیں. اسے میرے لیے آسان فرما, میری طرف سے اسے قبول فرما. اور پھر پیارے آقا علیہ السلام نے یہاں سے قائد ہو کر کے اپنا سفر شروع کیا, اور جب آپ نے اپنی اونٹنی اسوا اس کو قبلہ رخ بٹھایا ہوا تھا
اور اسی پر تشریف فرما ہوئے، اور پھر جب اس کو اٹھایا تو آپ نے تلبیہ شریف پڑھی کہ لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ حضور علیہ السلام کی تلبیہ کے کلمات میں سعدین والخیر بیدیک کا اضافہ ہوا۔ آپ نے تلبیہ یوں پڑھی تھی کہ لبیک 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 سعدین 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 والخیر بیدیک والخیر بیدیک والخیر بیدیک لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ تو اس طرح آپ نے تلبیہ شریف پڑھی۔ عمرے پر وہ حج میں جو جاتے تو ایک مرتبہ انہیں پیارے آقا علیہ السلام والی یہ لبیک پکارنی چاہیے، پڑھنی چاہیے تاکہ وہ ثواب حاصل ہو جائے۔ ام المؤمنین عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ فرماتی ہے کہ میں حضور کی تلبیہ شریف کے وقت میں خدام سے خیمے کی میخیں نکلوا رہی تھی، تو میں نے دیکھا کہ میرے بالکل قریب سے آواز آئی لبیک کی، تو میں چونک گئی کہ میرے قریب کون ہے جو لبیک کہہ رہا ہے۔ تو میں نے غور کیا تو کوئی آدمی تو میرے قریب تھا ہی نہیں، سب حضور علیہ السلام کے ساتھ ساتھ اپنی اپنی سواریوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو پھر میں پریشان ہوئی کہ آواز کہاں سے آ رہی، کیا جنات بول رہے ہیں؟ پھر میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی بتایا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں جنات بھی میرے ساتھ، جو مسلمان جنات وہ بھی اس سفر حج کے لیے روانہ ہوئے، اور تم جو میخیں نکلوا رہی تھی تو کیونکہ میں نے تلبیہ پڑھی تو وہ خیمے کی میخ وہ بھی پکار رہی تھی لبیک اللہم لبیک، اور خیمے کا جو کپڑا ہے وہ خیمے کا کپڑا بھی بول رہا تھا، اور پھر خیمہ جہاں لگا تھا وہاں زمین کا ٹکڑا بول رہا تھا، اور زمین کے ریت کے ذرات اور کنکر اور پتھر وہ سب آواز دے رہے تھے لبیک اللہم لبیک۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جب میرا کوئی امتی اور میرا کوئی غلام اس سفر عمرہ یا حج پر روانہ ہوگا اور وہ لبیک پڑھے گا تو اس کے دائیں طرف حد نظر تک اور اس کے بائیں طرف حد نظر تک اور اس کے سر پر بیت المعمور تک اور اس کے پیروں کے نیچے زمین کے آخری حصے تک یہ سب جگہ جو ہے اس کے ساتھ لبیک پکارے گی، اور اس کے لبیک کہنے پر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں روز حشر گواہی بھی دے گی۔ حد نظر تک، دائیں بائیں حد نظر کتنی دور، اللہ اکبر۔ تو یہ اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام نے ہمارا انوائرمنٹ، ہماری فضا اور ہمارے ساتھ جتنے بھی معاملات وہ سب کے سب فزیکلی طور پر یعنی لبیک کی صدا پکارتے ہیں، اور ہمارے اس عمل پر اللہ سبحانہ و تعالی عز و جل کی بارگاہ احدیت اور بارگاہ صمدیت میں گواہ بھی ہوتے ہیں۔ سفر حج جو ہے یہ ایسا سفر ہے کہ جس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ بہت ضروری ہے۔ میں عموماً کہا کرتا ہوں اپنی تربیتی کلاس میں آنے والے حاجی صاحبان سے کہ آپ بہت سی چیزیں بازار سے پرچیز کر کے رکھ لیتے ہیں، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو بازار میں نہیں ملتی۔ جذبہ بازار میں نہیں ملتا، ایثار بازار میں نہیں ملتا، لیکن یہ اپنے سامان کا حصہ بنائیے، کیونکہ اگر کوئی ضعیف آدمی آپ کے قافلے میں ہے آپ اس کا وزن اٹھا لیجیے۔ تو آپ ایثار کریں گے تو اچھی بات۔ بس میں آپ بیٹھے ہیں، کوئی عورت یا کوئی بوڑھا کھڑے ہو کر سفر کر رہے ہیں، مینا سے عرفات معلم کی بس میں آپ کھڑے ہو جائیں،
ایثار کر دیجئے تاکہ آپ کی بیوی بیٹھی ہے تو اس کے برابر میں دوسری حاجیانی بیٹھ جائے، یہ زیادہ اچھا ہے نا۔ اور اگر کوئی ضعیف آدمی ہے تو آپ کے ساتھ آپ کا ساتھی ہے تو اس کے برابر میں وہ ضعیف آدمی کو بٹھا دیجئے۔ یہ ایثار بہت اچھی بات ہے، اور خاص طور پر یہ ایثار جو ہے یہ جب مشاعر مقدسہ میں پہنچتے، مشاعر مقدسہ کیا ہے؟ مینا، عرفات، مزدلفہ، یہ میدان مشاعر مقدسہ کہلاتے ہیں، اور 5 دن کے لیے یہ ایام المشاعر کہلاتے ہیں۔ 8 تاریخ یہ یوم التربیہ کہلاتا ہے، اور 8 اور 9 تاریخ کی درمیانی رات اس کو جو ہے وہ لیلۃ العرفہ کہتے ہیں، اور 9 تاریخ کو یعنی 9 ذی الحج کو جب آپ وہاں پہنچ جاتے ہیں یعنی عرفات میں تو یوم العرفہ ہے، پھر وہاں سے جب چلتے ہیں تو لیلۃ النحر ہے، اور پھر جب آپ مینا پہنچ جاتے ہیں بڑے شیطان کی رمی کے لیے تو یہ یوم النحر ہے۔ پھر اس کے بعد لیلۃ القر آ جاتی ہے، 11ویں شب، اور 11 تاریخ یوم القر، 12 تاریخ بھی یوم القر، اور پھر 13 تاریخ یوم النفر۔ تو یہ دنوں کے نام ہیں جو کہ آپ کے 5 دن حج میں مصروف گزرتے ہیں، یعنی 8 تاریخ سے لے کر 12 تاریخ تک، اور پھر یہ ایام المشاعر میں بہت زیادہ ایثار کی ضرورت پڑتی ہے، کیونکہ مینا میں آپ کو جو گدا ملتا ہے، یا اگر آپ نے اسپیشل پیکج بھی لے لیا ہے تو صوفہ کا بیڈ ہوگا، تو صوفے کی بھی چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتی، اور گدے کی بھی چوڑائی 2 فٹ سے زیادہ نہیں۔ یہ ہمارے محترم امام صاحب مدد اللہ علیہ کا مصلی یہ زیادہ چوڑا ہے، ہاں یہ زیادہ چوڑا ہے۔ تو اب اس گدے پر لیٹ کر کیا کرنا ہے؟ مینا کے گدے پر لیٹ کر قبر میں لیٹنے کی پریکٹس کر لیجیے کہ قبر میں کیسے لیٹنا ہوگا، کیونکہ مردہ جو ہے کروٹ نہیں لیتا، تو آپ نے بھی کروٹ نہیں لینی، کیونکہ اگر کروٹ لی تو آپ کا ہاتھ آپ کے ساتھی حاجی کے اوپر چلا جائے گا۔ تو آپ نے تو ایثار کرنا ہے، اس کو بے آرام نہیں کرنا، ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ عام طور پر لوگوں کو عادت ہوتی ہے نا، جب گھر میں اگر بیوی کے ساتھ رہتے ہیں ڈبل بیڈ پر تو عادت ہوتی ہے ہاتھ پیر ادھر ادھر کرتے، تو مینا میں ایسا نہیں کرنا، بالکل وہاں پر جیسے کھڑے ہوتے ہیں نا اسٹینڈ اپ، بالکل ایسی لیٹنے میں بھی اب آپ جو ہے اسٹینڈ اپ رہیں کہ ہاتھ ادھر ادھر حرکت نہ کرے، ورنہ آپ کا حاجی ساتھی بے آرام ہوتا ہے۔ مینا، مزدلفہ، عرفات، یہ تینوں مقامات ایسے ہیں کہ جو ایام المشاعر یہاں گزارے جاتے ہیں، تو اس میں آپ کو بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور ان جگہوں پر جو بھی آپ نیکی کرتے ہیں وہ نیکی جو ہے وہ اس سرزمین پر، کیونکہ یہ ساری حرم کی باؤنڈری کے اندر ہے، صرف عرفات حدود حرم سے باہر ہے۔ حرم کی باؤنڈری 120 مربع میل ہے اور 345 اسکوائر کلومیٹر ہے، تو مینا بھی حرم کی باؤنڈری میں ہے، اور مزدلفہ بھی حرم کی باؤنڈری میں ہے، عرفات حرم کی باؤنڈری سے باہر ہے، مسجد حرام حرم کی باؤنڈری میں ہے۔ مختلف جگہ جس کے مختلف فاصلے ہیں، یعنی اگر شمال کی طرف جائیں تو پھر تنعیم جو کہ 7 کلومیٹر ہے، میں کعبہ معظمہ کو سینٹر بنا کر بات کر رہا ہوں، تو کعبے سے 7 کلومیٹر تنعیم یہ حرم کی باؤنڈری ہے۔ پھر اسی طریقے سے مدینہ المنورہ والی سڑک پر جو کہ قوس میں جدہ کو بھی جا رہی ہوتی ہے، اس پر چلے تو شمیسی ایک مقام آتا ہے، تو شمیسی 18 کلومیٹر پہ،
یہ بھی حرم کی باؤنڈری. اور اگر پرانا راستہ جدہ کا اختیار کرے تو حدیبیہ راستے میں پڑے گا. تو حدیبیہ جو ہے یہ 20 کلومیٹر ہے، یہ بھی حرم کی باؤنڈری. اور اگر یمن کی طرف جا رہے ہیں تو پھر 22 کلومیٹر ذات اللبن یہ حرم کی باؤنڈری ہے. اور اگر مسجد جعرانہ جا رہے ہیں تو 25 کلومیٹر یہ حرم کی باؤنڈری ہے. اور 12 کلومیٹر جنم میں عرفات یہ بھی حرم کی باؤنڈری. تو یہ سارا علاقہ جب اس کو علم ریاضی کے اصولوں کے تحت آپ آپس میں طول اور عرض کو ضرب دیتے ہیں اور ضرب دینے کے بعد جو جزر اس کا نکلتا ہے تو وہ میں نے آپ کو بتایا کہ 120 مربع میل نکلے گا. اور اگر کلومیٹر میں جزر نکالیں گے تو وہ 345 کلومیٹر اسکوائر کلومیٹر وہ بن جائے. تو یہ سارا علاقہ حرم کا. یہاں ایک نیکی 1 لاکھ سے ضرب دے دی جاتی ہے اور ایک گناہ بھی 1 لاکھ سے ضرب ہو جاتا ہے. یہ بات بھی یاد رکھیے. ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حرم ہے. حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کا بنایا ہوا حرم ہے. اور جسے اللہ کے حبیب نے حرم بنایا مدینہ المنورہ، وہاں پر ایک نیکی جو ہے وہ 50,000 سے ضرب ہوتی ہے. اور وہاں ایک گناہ جو ہے وہ ایک ہی رہتا ہے. آپ اگر حساب لگائیں گے نا، آپ 100 نیکیاں مکہ میں کر لیں اور اسے جو ہے آپ 1 لاکھ سے ضرب دے دیں، ٹھیک ہے، وہ جناب کروڑوں سے اوپر چلا جائے گا حساب. لیکن ایک گناہ بھی کر لیں تو پھر کیا ہوگا؟ کتنا مائنس ہوگا؟ سب کچھ لیس ہوتا چلا جائے گا. والوں پر ٹاپ پر گئے تھے، برج خلیفہ پر آپ نیچے گر گئے. اور یہاں مدینہ المنورہ میں نیکی بھی کیجیے اور کوئی غلطی بھی ہو گئی، کسی کی دل آزاری ہو گئی، کسی کو ڈانٹ دیا آپ نے، تو وہ 50,000 سے ضرب نہیں ہے، وہ ایک ہی. کیونکہ یہاں پر وہ خیر و شر والی بات نہیں ہے کہ خیر و شر جو ہے وہ برابر ہے. مدینے میں نہیں ہے، صرف مکہ میں خیر و شر برابر ہے. وہاں جانچ ہے. حضرت فرماتے ہیں کہ وہاں جانچ ہے، یہاں پر جانچ نہیں ہے، یہاں پر معافی. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ وہاں اگر کوئی غلطی ہو جائے حاجی سے تو دم دینا پڑتا ہے، یہاں پر کوئی دم دینا نہیں پڑتا. مدینہ المنورہ میں یہاں معافی ہی معافی ہے. ہاں اگر یہاں پر دم دیں گے تو اپنا دم دے دیں گے، اور اپنا دم دیں گے تو سرکار کے قدموں میں جنت البقیع میں چلے جائیں گے. سبحان اللہ، کتنی اچھی بات ہے. تو بڑا فرق ہے حرم مکہ حرم مدینہ دونوں میں فرق ہے. اور پیارے آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ المدینہ خیر من مکہ، مدینہ مکہ سے بہتر ہے. جیسے آپ پڑھتے ہیں نا سورہ بدر میں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر جو ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے. تو ایسے ہی مدینہ مکہ سے بہتر ہے. خیر فرمایا، افضل نہیں فرمایا، کیونکہ افضل فرمانے میں مطلق جب افضل کہا جائے گا تو اس میں بہت ساری چیزیں داخل ہو جاتی ہیں کہ بھئی مدینہ جو ہے مطلق مکہ سے افضل ہے. تو پھر سوال پیدا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جائے ولادت ہے، سرکار کا جو مکان ہے، سرکار جہاں اپنی والدہ کی آغوش میں بیٹھا کرتے تھے پلنگ پر، تو کیا اس سے بھی مدینہ افضل ہے؟ تو جواب ملے گا نہیں. وہ پلنگ جس پر سرکار تشریف فرما ہوئے، جہاں آپ کی ولادت ہوئی، وہ جگہ زیادہ افضل ہے، وہ مکان زیادہ افضل ہے جہاں پیارے آقا علیہ السلام تشریف لائے دنیا میں. قدوم میمنۃ لزوم سے آپ نے جو یعنی
شرط بخشا، تو اس اعتبار سے یہ بات بھی سمجھنے کی تو حضور علیہ السلام نے خیر فرمایا تھا کہ المدینہ